السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا نوائے اردو 10ویں جماعت کی جو کتاب ہے اس کا سبق نمبر 1 راجندر سنگھ بیدی وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ آج سبق نمبر 2 سعادت حسن منٹو، آج ان کی لکھی ہوئی جو کہانیاں ہیں افسانہ نیا قانون اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور جو پہلا جو سبق ہم لوگوں نے پڑھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سوالات و جوابات سے بہتر اگر میں سوالات و جوابات آپ سے کراؤں یا لکھ کر دوں، اس سے بہتر میں ایک نوٹس تیار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ تک وہ نوٹس ملے گا، بس میرا ساتھ دیتے رہیں، کیونکہ نوٹس ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف خاص باتوں کا ذکر کیا جائے گا، اور اسی نوٹس کے اعتبار سے آپ انشاءاللہ اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت جلد ہمارا نوٹ بھی آپ تک پہنچنے کی بہت جلد پہنچے گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق، سعادت حسن منٹو اور ان کی کہانی نیا قانون۔ تو انشاءاللہ بس آپ لوگ گھبرائے نہیں، یہ ویڈیو کچھ لمبا ہو سکتا ہے، اس لیے بس آپ سبھی ڈھنگ سے پڑھائی کریں۔ دیکھیے، سعادت حسن منٹو جو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، 1912 میں پیدا ہوئے، 1955 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ منٹو ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ منٹو کہاں پیدا ہوئے؟ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ منٹو ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آئے۔ اسی دوران تعلیم منقطع کر کے ملازمت کر لی۔ منٹو ابتدا میں روسی ادب سے متاثر ہے۔ متاثر ہوئے کا مطلب ہوتا ہے، متاثر ہونا مطلب پربھاوت ہونا۔ اس سے متاثر ہوئے اور کئی روسی کہانیوں کا اردو میں کیا ترجمہ کیا۔ کئی روسی کہانیوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز میں وہ اس تحریک سے متاثر ہوئے، لیکن اب ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ یہ سبھی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ 1936 میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1936 میں، ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا، یاد رکھیں گے آپ۔ چلیے، تو ترقی پسند تحریک کے آغاز میں وہ اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز میں وہ اس تحریک سے متاثر ہوئے، لیکن آگے چل کر وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ اب ترقی پسند تحریک سے بھی وہ کنارہ کش ہو گئے۔ ابتدا میں اخبار مساوات نام کا ایک اخبار ہے جو امرتسر سے وابستہ، یعنی کہ امرتسر سے وہ اخبار جو تھا وہ جاری ہوتا تھا، اس سے وابستہ رہے۔ پھر ہفتہ روز یعنی مصور کا مطلب جو ہفتہ میں ایک بار مصور نام کا جو اخبار نکلتا تھا، اس سے کیا ہو گئی ہے، اس کے مدیر ہو گئے، جو ممبئی سے نکلتا تھا۔ مدیر کی حیثیت سے کام کیا، یعنی مدیر بولتے ہیں ایڈیٹر کو، مدیر کا مطلب ہوتا ہے ایڈیٹر۔ چلیے، اس سے کیا ہو گئے، اس سے بھی جڑ گئے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے۔ یہ ان کے کارنامے ہیں، اس سبھی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے۔ کچھ عرصہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ کئی فلموں کے لیے کہانیوں کے ساتھ مکالمے اور اسکرین پلے۔ اب دیکھیے، مکالمے اور اسکرین پلے یعنی کہ جو ٹیلر جو ہوتا ہے، جو اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے یعنی ٹائٹل، وہ بھی انہوں نے لکھا۔ ملک کی آزادی کے بعد، اب ملک ہمارا کب آزاد ہوا؟ تو سن 1947 عیسوی میں۔
کب آزاد ہوا؟ 1947 عیسوی میں، یاد رکھیے گا 15 اگست کو۔ کب؟ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد سن 1948 میں وہ مستقل طور پر لاہور چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مستقل طور پر، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ لاہور چلے گئے، ہمیشہ کے لیے لاہور چلے گئے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ تماشا، یہ جو تماشا جو ہے یہ منٹو کا پہلا افسانہ ہے، تماشا۔ اب آپ سے کوشچن یہ کیا جا سکتا ہے کہ منٹو کے پہلے افسانے کا نام بتائیے، یا یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے کہ تماشا کن کا افسانہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تماشا منٹو کا افسانہ ہے۔ ٹھیک، چلیے آگے کہ تماشا منٹو کا پہلا افسانہ تھا، جو تماشا منٹو کا، ایک سیکنڈ، ہاں سوری کیا ہو رہا ہے، کہہ رہے تماشا منٹو کا پہلا افسانہ تھا جو انہوں نے جلیاں والا باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر لکھا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی بہت، یعنی کہ اس کو وی وی آئی کر لیں، یہ جو لائن ہے اس کو وی وی آئی کر لیں۔ کیوں؟ اب سوچئے ذرا، کیونکہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، غور کریں کہ تماشا منٹو کا پہلا افسانہ تھا جو انہوں نے جلیاں والا باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر لکھا۔ جو جلیاں والا باغ میں جو یدھ ہوا تھا، لڑائیاں ہوئی تھی، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستانی اس باغ کے اندر بیٹھ کر کچھ میٹنگ وغیرہ کر رہے تھے، آپس میں کچھ سبھا چل رہی تھی، اسی بیچ انگریزوں نے آ کر اس پر بے تحاشا گولیوں کی برسات کی، اور نہ جانے کتنے معصوم گھر اجڑ گئے، کتنے نوجوان اس میں شہید ہوئے، یعنی خون کی ندیاں بہنے لگی۔ یعنی انگریزوں نے اس طریقے سے بے رحمی کے ساتھ وہاں پر ظلم و زیادتی جو ہے کیا، اور ہمارے ہندوستانیوں کے اوپر بھوکے شیر کے، بھوکے کتے کی طرح جو ہے سے توڑ پڑے، اور پھر جا کر اسی سب کو دیکھتے ہوئے، اس سے متاثر ہو کر، اس سے پربھاوت ہو کر، اس سے پریرت ہو کر انہوں نے کیا کیا، ایک کہانی لکھا۔ اور کس کہانی کو؟ تماشا نام کا۔ منٹو نے افسانہ نگاری میں موضوع اور حیت، منٹو نے کیا کیا؟ منٹو نے افسانہ نگاری میں موضوع اور حیت کے کئی ایسے تجربے کیے جو ان سے پہلے افسانہ نگاروں کے یہاں نظر نہیں آتے۔ یعنی کہ منٹو کی خصوصیت بتا رہے ہیں کہ منٹو نے اپنے افسانہ نگاری کے اندر موضوع اور حیت کے کئی، موضوع بولتے ہیں ٹاپک کو، موضوع کسے بولتے ہیں؟ ٹاپک کو، ہے نہیں؟ کہ موضوع اور حیت بولتے ہیں ٹاپک کے اندر میں جو صورت ہوا کرتی ہیں، ہے نہیں، اس کی جو حقیقتیں ہوا کرتی ہیں، تو وہی کہ موضوع اور حیت کے کئی ایسے تجربے کیے جو ان سے پہلے افسانہ نگاروں کے یہاں نظر نہیں آتے۔ چلیے، منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی، اب دیکھیے یہاں خوبی بتا رہے ہیں، یہ سبھی بات بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ سارے جو پوائنٹ آؤٹ جو ہو رہے ہیں اس کو آپ اچھی طریقے سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہہ رہے منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی حقیقت نگاری ہے۔ یعنی کہ ایسے تو عام طور پر یہ رائج ہے کہ افسانے کے اندر میں کچھ اچھی باتیں اور کچھ جھوٹی باتیں شامل ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ منٹو ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے افسانے کے اندر میں کیا کیا ہے؟ حقیقت نگاری کو پیش کیا ہے۔ جو حقیقت میں جو بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، جو بھی چیزیں حقیقت میں ہم لوگوں کے سماج کے اوپر، یا ہمارے ہندوستانیوں کے اوپر، یا ہمارے یعنی کہ ارد گرد جو بھی حقیقت ہوا کرتی تھی، ان ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنے افسانے کے اندر میں ذکر کیا ہے۔ اب ان کا ایک نیا قانون جو ان کے افسانہ ہے کہ نیا قانون ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاوہ سیاہ حاشیے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاوہ سیاہ حاشیے، دیکھیے یہ منٹو کا افسانہ ہے، اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ
کہاں گیا؟ ہاں یہاں سے دیکھیے، یہاں سے دیکھتے ہیں، یہ پورا کا پورا اس کو ایک دم اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نیا قانون ٹوبر ٹیک سنگھ، نیا قانون ٹوبر ٹیک سنگھ کے علاوہ سیاہ حاشیے کے مختصر افسانے اس بات کا ثبوت ہے، یہ مختصر افسانے کس بات کا ثبوت ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ منٹو نے سیاسی مسائل اور موضوعات پر بھی قلم اٹھائے۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کا ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سعادت حسن منٹو کے افسانوں کے اندر میں ہے نہیں، سعادت حسن منٹو کے وہ کون سے افسانے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد یا جس میں سیاست کے مسائل اور موضوعات کے اوپر انہوں نے قلم اٹھایا، وہ کون سے افسانے ہیں جس میں سعادت حسن منٹو نے سیاست کے مسائل اور موضوعات پر قلم اٹھایا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نیا قانون ٹوبر ٹیک سنگھ اور سیاہ حاشیے یہ ایسے افسانہ ہیں جو اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ منٹو نے سیاسی مسائل اور موضوعات پر بھی قلم اٹھائے ہیں۔ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ اب چلیے دیکھتے ہیں، افسانوں کے علاوہ منٹو نے ڈرامے، خاکے، ادبی اور فکاہیہ مضامین تحریر کیے اور ایک ناول بلا عنوان بھی شائع کیا۔ اب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ سعادت حسن منٹو کا وہ ناول کا نام بتائیے جو بلا عنوان کے نام سے شائع ہوا، تو آپ یہ سعادت حسن منٹو کے ناول ہو گئے بلا عنوان۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک سیکنڈ، یہ پورا کا پورا اس کو انڈر لائن میں کر دیا ہوں، اس کو غور سے دیکھیں۔ چوغت، سیاہ حاشیے، یعنی شکاری عورتیں، پھندنے، سرکنڈوں کے پیچھے، یزید، ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے، دھواں، لذت سنگ، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی خدائی وغیرہ ان کے افسانوں کے قابل ذکر مجموعے ہیں۔ یہ سبھی کے سبھی کیا ہے؟ سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طریقے، اب آپ کے سامنے یہ دیکھ پا رہے ہیں نیا قانون۔ یہ جو نیا قانون یہ کیا ہے؟ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ اب اس افسانے میں نیا قانون یہ ہیڈنگ ہے، اسی کو سمجھے، تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیا قانون، قانون کا مطلب آپ تو سمجھ رہے ہیں، جو دیش کا سمویدھان ہوتا ہے، اپنے ملک کا جو ایکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو اب اس کے اندر میں قانون سے ریلیٹڈ کچھ کہانیاں پیش کی جائیں گی جس کو ہم سبھی پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی جو حقیقتیں ہیں وہ جان جائیں کہ اس میں کیا کیا باتیں پیش کی گئی ہیں۔ اب دیکھیے دوستو، دیکھیے پڑھائی تو ہر کوئی پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھاتے ہیں اپنے طریقے سے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کو سب سے پہلے وہ چیز سمجھ میں آئے جو اس کہانی کے اندر میں پیش کی گئی ہے۔ اگر ہم اسے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی کہانی سمجھنے میں آسانی ہوگی، دشواریوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں کہ کتاب کے لاسٹ میں، یعنی کوئی بھی سبق کے لاسٹ میں جو غور کرنے کی باتیں ہوتی ہیں یا کہیں کہیں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھا، اس کو آپ پڑھ لیا کریں۔ پڑھنے کے بعد آپ جب کہانی پڑھیں گے تو بآسانی آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب دیکھیے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر ایک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ نمبر ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں، نمبر ایک میں ہے کہ افسانہ نیا قانون جو دیکھ رہے ہیں، افسانہ نیا قانون کا مرکزی کردار منگو کوچوان ہے۔ منگو کوچوان کے ذریعے، مرکزی کردار بولتے ہیں کہانی کے جو اہم پاتر ہوتے ہیں، جو اہم کردار، جو رول ادا کرتے ہیں، کہ منگو کوچوان کے ذریعے منٹو نے ایک سیدھے سادھے ان ان پڑھ تانگے والے کی سمجھ کو خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔
منگو جو ہوتا ہے بالکل ان پڑھ ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، اور اس کی سمجھ کتنی پیاری ہوتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ افسانہ، اب دوسرا پوائنٹ کیا کہا گیا ہے کہ یہ افسانہ اس دور میں لکھا گیا جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، ٹھیک؟ انگریزوں کی یہ حکومت منگو کوچوان کو بہت کھلتی تھی۔ انگریزوں کی جو حکومت تھی منگو کوچوان کو بہت کھلتی تھی۔ وہ انگریزوں سے نفرت کرتا تھا اور اپنے ملک کو آزاد دکھانا چاہتا تھا۔ اپنے ملک کو کیا دکھانا چاہتا تھا؟ آزاد۔ کون؟ منگو۔ بھلے ہی ان پڑھ ہے لیکن وہ ایسا سوچ رکھتا تھا۔ اس افسانے سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی سے پہلے ہندوستانی عوام میں انگریزوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ انگریزوں نے نہ صرف حکومت کی بلکہ ہندوستانی عوام پر بہت ظلم بھی ڈھائے اور انہیں بے عزت بھی کیا۔ یعنی کہ انگریزوں کی پوری حقیقتیں اس میں پیش کیا ہے۔ تو انگریزوں نے ہم ہندوستانیوں پہ بہت زیادہ ظلم ڈھایا، طرح طرح کی مصیبتیں ہم ہندوستانیوں نے جھیلے۔ یہ ساری چیزیں اور جذبہ اور حوصلہ بھی اس کہانی کے اندر میں سعادت حسن منٹو نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں نیا قانون کیا بتا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی۔ ان کی تعلیمی حیثیت بھلے ہی زیرو تھی۔ صفر کا مطلب ہوتا ہے زیرو، صفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیرو، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ اس کی تعلیمی حیثیت یعنی ایجوکیشن کے معاملے میں زیرو تھا، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ صفر کے برابر تھی، اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ بھلے ہی پڑھا لکھا تو نہیں تھا، بٹ نالج میں بھی کم نہیں تھا، بہت کچھ جانتا تھا دنیا کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں اڈے کے وہ تمام کوچوان کہتے ہیں تنگا چلانے والے کو، کہ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھا، ٹھیک؟ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی تھی۔ پیشن گوئی کہتے ہیں یعنی کہ لمبی سوچ یا سوچ و فکر کے ساتھ اس میں ترک وترک نکالنا، اسی کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ یعنی جس واقعہ کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، نہ دیکھ کر اس کے اندر سے یعنی اپنے مائنڈ کے ذریعے باتوں کو نکالنا، اسی کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ یعنی نظر کے سامنے جو بات نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس بات کی پیشن گوئی کرنا، اسے ہی پیشن گوئی کہتے ہیں۔ دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں اور جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں، اور کہاں؟ اسپین میں جنگ چھڑی، اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حلقہ بنائے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے۔ اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیالات کر رہا تھا۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی،
استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس کا سبب تو یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاونی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ یعنی آپ سے اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ منگو کوچوان کو انگریزوں سے کیوں نفرت تھی، تو آپ اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ایسے سلوک کرتے تھے گویا ایک ذلیل کتا ہے، اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گورے کی سرخ سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی سی آ جاتی۔ نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتا ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل کر جھڑ رہی ہو۔ یعنی کہ منگو کوچوان جو تھا اس کو انگریزوں سے نفرت تھی، اور منگو کوچوان جب انگریزوں کے لال چہرے کو دیکھتا تھا تو اسے متلی سی آ جاتی تھی، اور اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ لاش جس کے اوپر کے چمڑے گل کے سر کے جو گر جاتے ہیں تو لال گوشت صرف نظر آتا ہے، ویسا ہی اس کو محسوس ہوتا تھا۔ جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی، اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کے سگریٹ پیتا یا حقے کی کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہتا، آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن گئے۔ ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے، یوں روب گھاٹتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا، وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا، یعنی خوب برا بھلا کہتا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کے جیسے کوڑھ ہو رہا ہے، بالکل مردار، ایک دھپے کی مار، اور گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ تیری جان کی قسم پہل جی میں آئی کہ ملاعون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی حد تک ہے۔ یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی قمیص کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا۔ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگتا ہے۔ کوئی نیا وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے، تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ یہ دوستوں سے ساری باتیں کر رہا ہے۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے اس کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے، یعنی نیا قانون، جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ وہ مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، اور کس کے ذریعے اس نے سنا تھا؟ مارواڑی کے ذریعے۔ کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا
کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ بیاج کے متعلق نہیں، بیاج بولتے ہیں وہی جو سود ود ہوتا ہے نا، اسی کو بیاج بولتے ہیں، جو انگریزوں کے زمانے میں یعنی اکثر یعنی ٹیکس لگایا کرتے تھے انگریز لوگ ہندوستانیوں کے یعنی کھیتی باڑی کے اوپر، ٹھیک ہے، قرض جس کو بولتے ہیں، اسی کو بیاج بولتے ہیں اردو میں۔ اس کے بعد ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر باگیں ڈال کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کے دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھ کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا، حد تیری ایسی کی تیسی۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا، کوئی بھی آدمی اس کا ساتھی نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت بے چین تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ یعنی کہ یہ جو منگو کوچوان جو مارواڑیوں کی گفتگو سنا نا کہ 1 اپریل سے نیا قانون نافذ ہونے والا ہے، جدید آئین لاگو ہونے والا ہے، تو ایک دم بے چین و بے قرار تھا۔ جب وہ اڈے پہ پہنچا تو اس کا ساتھی بھی نہیں ملا، اور وہ باتیں ان کے پیٹ میں کھلبلی سی مچا رہی تھی کہ کب ساتھی آئے کہ میں ساری باتیں ان سبھی کو سناؤں۔ آدھ گھنٹہ تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے دلی کے حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کرتا رہا۔ ٹھیک، اس کے کانوں میں مارواڑیوں کا یہ اندیشہ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون نہ پاس ہوگا، یعنی کر کے تعلق بھی یعنی بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، یعنی خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ بے حد مسرور تھا، خاص اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں، سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے یاد کرتا تھا، یعنی کہ انگریزوں کو وہ کبھی بھی انگریز نہیں بلاتا، یا تو چوہا کہتا، یا تو نہیں گوروں کہتا، سفید چوہا کہتا، یہی سب کہتا تھا۔ کہ تھتھنیاں نئے کہہ رہے ہیں، سفید چوہوں کی تھتھنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے۔ تیری اس
گنجی کھوپڑی پر بال اگ آئے، یہ منگو کوچوان کہتا ہے اپنے ساتھی سے۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھی۔ اسی لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا، اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں پیدا ہونے والی تھیں وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ کچھ عرصے تک پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ اس کے علاوہ جب کبھی کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے ہیں یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا۔ تو میرے ساتھیوں، یہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کلاس کو یہیں روکا جائے، پھر انشاءاللہ اس میں جو بچی ہوئی کہانیاں ہیں اس کو اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اور آپ سبھی بچوں سے گزارش ہے کہ اس میرے FR نالج نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن اور پہلا ویڈیو آپ تک پہنچے، اور میرا ساتھ دیں تاکہ میں آپ سبھی کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا سکوں، اور نوٹس کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ سبھی بچوں کے لیے میں تیار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ تمام بک کا مختصر نوٹس جو 2022-23 میں پوچھے گئے سوالات ہوں گے جو سلیبس سے ریلیٹڈ، میں آپ تک کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔